غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آپ کو بھی دوبارہ بہت بہت خوش آمدید۔ حضرت کچھ ای میلز آئی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد کالیں بھی بہت ہیں وہ بھی لیں گے۔ یہ ای میل ہے خاتون کی طرف سے جو کہ پہلے عیسائی تھیں، 2002 میں انہوں نے اسلام قبول کیا اپنے والدین سے چھپ کر، اور اس وقت ان کے لیے نماز پڑھنا اور دوسرے احکامات پر عمل کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ والدین سے وہ چھپ کر مسلمان ہوئی تھی۔ 2006 میں ان کی شادی ہوئی مسلمان مرد سے، نمازوں میں پابندی آ گئی اور باقی کاموں جو احکامات تھے ان پر عمل کرنا بھی آسان ہو گیا۔ جاب پر کہتی ہیں کہ ظہر قضا ہو جاتی تھی، جو کہ یہ اسی دن اس کی قضا ادا کر لیتی تھیں، اور پوچھ یہ رہی ہیں کہ شادی سے پہلے جب والدین کے ساتھ تھیں اور ان کی جو نمازیں قضا ہوئی ہیں، بیسیکلی قضاء عمری کے بارے میں ان کا سوال ہے۔ اور دوسرا ان کا سوال یہ ہے کہ 2 دفعہ یہ پریگننٹ ہوئیں اور ان سے روزے مس ہو گئے، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ بچے کو فیڈ کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے انہوں نے روزے بھی چھوڑے۔ اور دوسرا ان کا ایک اور بھی سوال ہے کہ پیریڈز میں نماز اور روزے کے بارے میں احکام کیا ہے۔ تو بیسیکلی 3 ہیں، ایک تو قضاء عمری جو پہلے نہیں پڑھ سکیں وہ کیسے ادا کریں، پھر پریگننٹ عورتوں کے لیے کہ روزے اور نمازوں کے لیے ان کے لیے کیا احکام ہے، اور دوسرے پیریڈز میں روزے اور نمازوں کے لیے کیا احکام۔ جی فرمائیے۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو قضاء عمری آپ کو کرنی ہوگی، کیونکہ ایمان قبول کرنے کے بعد یہ فرائض آپ پر عائد ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ ایسٹیمیٹ کریں کہ کتنی عرصے کی نمازیں آپ کی رہ گئی ہیں، تو آپ اپنی سہولت کے مطابق اس کی قضا شروع کر دیں۔ صرف فرائض کی قضا کریں گی اور ساتھ وطر قضا ہوگا، تو اس طریقے سے آپ بھی قضا شروع کر دیں۔ اس کا ایک آسان طریقہ یہ کہ ہر وقت کی نماز کے بعد ایک قضاء عمری کی نیت سے ایک نماز پڑھ لیا کریں، تو اس کا اپنا تسلسل سے آپ شروع کر دیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو جو نماز پڑھیں اسی کی قضا بھی، جیسے ظہر پڑھ رہے ہیں تو پھر ظہر جی، پھر جو ایسٹیمیٹ لگایا اس میں ظہر کی۔ جی دوسرا یہ ہے کہ جو پریگننسی میں جو آپ کے روزے قضا ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو قضا کرنے پڑیں گے روزے، اس کا بھی ایسٹیمیٹ کر کے آپ روزے قضا کریں گی، اور نمازیں جو رہ گئی ہیں وہ نمازیں بھی آپ کو قضا کرنی پڑیں گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پیریڈز میں پوچھیں۔ پیریڈ میں یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پیریڈ میں جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں ان کی قضا نہیں ہے، وہ نمازیں معاف ہیں۔ البتہ روزے جو ہے اس کے اندر جو اس کی وجہ سے جو آپ کے رہ گئے ہیں تو وہ روزے بعد میں آپ کو قضا کرنے پڑیں گے۔ تو نمازوں کی چھوٹ ہے، نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، وہ دوبارہ نہیں پڑھنی پڑتی، لیکن روزے اگر چھوٹ جائیں گے تو روزے آپ کو بعد میں قضا کرنے پڑیں گے۔ اچھا سر، لیکن یہ پریگننسی میں روزے چھوڑنا یہ جائز ہے، چھوڑ جی، سکتے ہیں؟ جائز چھوڑ سکتی ہیں۔ اچھا سر، کال لیتے ہیں، عامر ہیں کیلیفورنیا سے۔ جی عامر، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ حضرت صاحب کو میرا سلام۔ سوال یہ ہے سر میرا کہ ہیلو جی فرمائیے، سن رہے ہیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میں سوال نہیں بلکہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے شیطانی وسوسے بہت آتے ہیں، شیطانی کاموں میں بہت کام کرنے کو دل چاہتا ہے یہاں پہ، اور سیکنڈلی یہ کہ 1 سال سے میرے پاس جاب نہیں ہے۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا روحانی عمل بتایا جائے جو کرنے سے میری یہ جو حالت ہے کہ جو شیطانی کاموں میں اس سے بچیا جائے، اور سیکنڈلی کوئی جاب کا بھی سلسلہ شروع ہو جائے۔ 1 سال سے میرے پاس جاب نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ عامر صاحب۔ جی تو اس کا طریقہ یہ کہ پہلے تو یہ ہے کہ ایک تو صحبت اچھی ہو، نیک مجلس میں نیک صحبت کے اندر جو ہے آپ وہاں جائیں تو وہ اختیار کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو ماحول اچھا ملے گا، تو یہ شیطانی ماحول سے آپ نکلیں گے۔ دوسری یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ مغرب کے بعد 101 دفعہ پڑھ کے سینے پہ دم کر لیا کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ تیسرا جاب کے لیے آپ یا وہابو 1414 دفعہ عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر 14 دفعہ درود شریف۔ یہ جاب ملنے تک آپ اس کو پڑھتے رہیں، بہت مجرب ہے، انشاءاللہ آپ کو نیک روزگار مل جائے گا۔ اچھا حضرت اشرف صاحب ہیں نارتھ کیرولینا سے۔ جی السلام علیکم اشرف صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ میں الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ جی فرمائیے۔ جی وہ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، چنانچہ اس کا ہم صحابہ کرام میں اس کا یہ دیکھتے تھے کہ اب انتہائی گویا کہ سرگوشی سے بات کرتے تھے، بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے تو ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے ان کے سر کے اوپر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ اگر وہ ہلے تو اڑ جائیں گی۔ لیکن یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے جمعے کے خطبہ میں اور سیرت کی کانفرنس میں نعرے لگتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ کہاں سے آ گئے اور ان کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ اشرف صاحب۔ جی حضرت۔ جی اصل میں نعرہ جو ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تکبیر کا نعرہ صحابہ کرام لگایا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی ایسا عنوان ہوتا تھا
جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام جب قبول کیا تو صحابہ کرام نے تکبیر کا نعرہ لگایا کہ ذا فکبروا تکبیرہ، تکبیر کا نعرہ لگایا تو اللہ اکبر، تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، تکبیر کا نعرہ لگا سکتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جو نعرے جو بنائے گئے ہیں تو اس میں اگر یہ ہے کہ کوئی ایک اچھے عنوان کا اظہار ہے تو نعرہ لگانے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اور اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ وہ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہیں تو ان کے سامنے دھیمی آواز کے ساتھ بات کرنی ہے، یہ اس کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روضہ اقدس پر جب آپ جائیں تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ قبر شریف کے اندر زندہ سلامت موجود ہیں، تو وہاں آواز کو دھیمی رکھیں، وہاں کسی قسم کی آپ ایسی حرکت نہ کریں جو بے ادبی کے زمرے میں آئے۔ باقی نعرہ لگانا کسی ایک اچھے نظریے اور عمدہ عقیدے کے اظہار کے لیے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، اور تکبیر کا نعرہ صحابہ کرام سے ثابت ہے تو وہ لگایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا حضرت، بہت ساری ای میلیں آئی ہیں کہ جس میں لوگوں نے آپ کا بہت شکریہ ادا کیا ہے، ہماری غیب کی باتیں کی جو ٹیم ہے ان کا بہت شکریہ، دعائیں دی ہیں، تو میں ہر ای میل میں وہ ذکر کرنا نہیں چاہتا، لیکن مجموعی طور پر آپ کو بتانا ضروری ہے کہ لوگوں نے آپ کا بہت شکریہ ادا کیا ہے اور بہت ذکر کیا ہے کہ ان کو کتنا استفادہ ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے آپ کے وظائف سے، آپ کی بتائی ہوئی دعاؤں سے۔ اچھا، یہ ای میل ہے حضرت، ان کا مسئلہ ہے گرین کارڈ کا، کہ بہت عرصے سے ان کا کیس چل رہا ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ ان کو ہر دفعہ لگتا ہے کہ شاید اس دفعہ، ان کے وکیل بھی بتاتے ہیں کہ اس دفعہ ہو جائے گا، لیکن وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ قرض ہے جو کہ کم ہونے کا نام نہیں لیتا، ہزاروں ڈالر انہوں نے رقم بھی لکھی جو میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اور تیسرا یہ انہوں نے ایگزیما کی بات کی ہے، ان کے ہاتھ اور پاؤں پہ خارش ہے، وہ ایک الرجی سی ہوتی ہے، اور ایزما بھی ہے ان کو، اور یہ کہتی ہیں کہ وضو کرتے وقت خارش کی وجہ سے پاؤں نہیں دھوتی، صرف مسح کرتی ہیں، کیونکہ اگر پاؤں دھو لیں تو ان کو بہت خارش شروع ہو جاتی ہے اور بڑی تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا پاؤں دھونا فرض ہے، اور خامد 50 سال سے ٹرک ڈرائیور ہیں جو کہ اب تنگ آ گئے ہیں کہ وہ چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی متبادل جاب مل نہیں رہا، اس لیے وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ حضرت ان کا گرین کارڈ کا مسئلہ ہے، قرضہ ہے، ایگزیما ہے، جلد کی خارش، ایزما ہے، اور وہ وضو کے بارے میں نے پوچھا کہ پاؤں دھونا فرض ہیں یا وضو کا جہاں تک تعلق ہے، پاؤں دھونا بالکل فرض ہے، الا یہ کہ کوئی ایسے عذر ہیں کہ جس کی وجہ سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے یا زخم اتنے زیادہ ہیں کہ دھونا ممکن نہیں ہے، تو ایک مستثنیٰ صورت ہے، لیکن ویسے وضو میں پاؤں دھونا فرض ہے۔ باقی آپ کی جو تکالیف ہیں اس کے لیے، الرجی کے لیے، اس قسم کی جو الرجی جو جسمانی ہے یا باطنی ہے، اس کے لیے بڑا اچھا یہ عمل ہے کہ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ اصلی شہد مکس کر لیں اور اس پہ جو ہے سورۃ واللیل یہ 1 مرتبہ تلاوت کر لیں۔ یہ روزانہ پئیں، 11 بجے پئیں تقریباً ناشتے کے 2 گھنٹے بعد، یا صبح نہار منہ پئیں، تو کسی بھی قسم کی الرجی جو جسم میں ہے وہ اس سے دفع ہو جاتی ہے، تو یہ بہت مجرب ہے۔ دوسرا، جاب کے لیے ابھی میں نے یا وہابو کا عمل بتایا، یہ بہت مجرب ہے کہ متبادل ان کو انشاءاللہ اچھا روزگار مل جائے گا۔ 1414 دفعہ یا وہابو عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر 14 دفعہ درود شریف، اور یہ جاب ملنے تک اس کو پڑھتے رہیں، اس سے انشاءاللہ آپ کی شوہر کو اچھی جاب مل جائے گی۔ اور حضرت انہوں نے پوچھا تھا قرض کی ادائیگی کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے آپ مغرب کے بعد 41 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں، 41 مرتبہ سورۃ قریش مغرب کے بعد، اول آخر 11 دفعہ درود شریف، اور دعا کرتے رہیں۔ یہ 71 ڈیز آپ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی غیب سے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیں گے۔ اچھا حضرت، جو انہوں نے بتایا تھا کہ ایگزیما ہے اور پاؤں دھو نہیں سکتی، تو اس وقت تک وہ مسح کر سکتی ہیں جب تک وہ ٹھیک نہ ہو؟ جی مسح کر سکتے ہیں۔ اچھا حضرت، ایک کال لیتے ہیں، مسز خان ہیں کوئنز نیو یارک سے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کو بھی بہت سلام۔ میرا ایک کویشچن تھا، آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، پر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم کسی کی میت میں جاتے ہیں اور مردے کو نہلانے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں اگر چھینٹے لگ جائے دوران نہلانے کے، تو واپس آ کر کیا پاکی کے لیے شاور لینا پڑتا ہے؟ اور ایک اور کویشچن تھا کہ کیا انتقال والے گھر میں 3 دن تک کنٹینیوس جانا ضروری ہے؟ شکریہ بہت بہت۔ جی حضرت، جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے، تو مردے کو غسل دیتے ہوئے جو چھینٹے لگ گئے تو اس کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ مستحب لکھا ہے کہ جس نے غسل دیا ہے مردے کو، تو آ کر جو وہ مستحب یہ ہے کہ وہ گھر میں غسل کر لے، اور وہ چھینٹے لگنے سے ناپاک بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ غسل کر لینا مستحب ہے، وہ بہتر ہے کر لے جائے۔ اور دوسرا یہ کہ 3 دن تک اس کے گھر میں جانا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ ان کے ڈھارس کے لیے ظاہر ہے کہ 3 دن کا حکم ہے تعزیت کا، 3 دن تک اگر جائیں اور وہاں ان کو ڈھارس بھی ہو
اور جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں میت ہو گئی ہے تو ان کے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا بھی اہتمام کریں. ظاہر ہے کہ وہ صدمے کی وجہ سے یہ چیزیں نہیں کر پائیں گے یا کھانا پینا بھی نہیں کھائیں گے, تو آپ لوگ جائیں ان کو کھانا بھی کھلائیں. تو اس لیے 3 دن کا خیال رکھا جاتا ہے. 3 دن کی مدت کے بعد ظاہر ہے کہ صدمہ ہلکا ہو جاتا ہے, احوال بہتر ہونے لگتے ہیں. تو اگر 3 دن جائے تو کوئی حرج نہیں, اچھا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ 3 دن جائے. تو 1 دن جا کے تعزیت کر کے واپس آ سکتا ہے. اچھا حضرت, ایک بریک پہ جاتے ہیں. بریک پہ آنے کے بعد مزید ای میلز لیں گے اور کالز بھی لیں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ناظرین 1-866-419-7284, اور آپ حضرت سے اپنے مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے دوسرے اسپانسر ہیں halalvitamins.com. وائٹامن آپ سب لیتے ہوں گے, ہماری سب کی ضرورت بھی ہے, لیکن یہ بہت جاننا ضروری ہے کہ وائٹامن حلال ہوں, کیونکہ اکثر جو وائٹامنس کے اوپر جو خول ہوتا ہے جیلیٹن, وہ بہت دفعہ کئی دفعہ تو سور کی اس میں ہوتا ہے جیلیٹن اور انزائمز وغیرہ ہوتے ہیں, یا وہ نار. تو یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ اگرچہ اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں وہ خواہ حلال ہی کیوں نہ ہو, لیکن جو ان کے باہر کا خول ہے وہ بھی حلال ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم اس کو نگلتے ہیں. تو اس کے لیے PureHalalVitamins.com ان کی ویب سائٹ پہ جائیے, یہ بالکل خالص حلال وائٹامن بناتے ہیں. ناظرین, حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے, جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان, تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے. پیور حلال وائٹامن نے, جو 100% خالص حلال اجزاء پر مشتمل آپ کی صحت کا ضامن ہے. اور ہنی ڈرم نے, جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے.